السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نرگس کا پھول سونگھنے سے برس جنون اور جذام سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو ایک سفید جانور جس گھر میں ہو، یعنی سفید خرگوش، اس گھر میں کبھی رزق اور دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ سونف کو دودھ میں ڈال کر پی لیا جائے تو بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ جو عورت پالک کھاتی ہے اس کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے، ہمیشہ فٹ رہتی ہے، کبھی پارلر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بند گوبھی کا استعمال موٹاپا ختم کرتا ہے۔ یہ ایک سستی سی سبزی ہے لیکن موٹاپے کے لیے فائدہ مند ہے۔ آب زمزم غور سے دیکھو، نظر تیز ہوگی۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور جمعے کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جو شخص ہر روز کھجور کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے، روزانہ کھیرا کھانے سے لکوہ نہیں ہوتا۔ دہی کے اندر ناریل کا تیل ڈال دو، جلدی کھٹا نہیں ہوگا۔ الٹا مت سوئیں، دل کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جس دن آپ 3-4 کیلے کھا لیں اس روز جسم میں درد نہیں ہوگا۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ لہسن کھا کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ امرود کاٹ کر سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کے قریب مچھر نہیں آئیں گے۔ بادام کا تیل ناف میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کیا کرو، بال ساری زندگی خشک نہیں ہوں گے۔ نہار منہ نہانے کی عادت ڈال لو، خالی پیٹ نہانے سے کبھی بڑھاپا نہیں حاوی ہوگا۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عاشورہ کا روزہ کھانا کھانے سے سال بھر اس کا لاپاک مفت دیتے ہیں۔ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ جو عافیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ قضائے حاجت کے وقت فلیش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے سے وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ حجاب کرنے والی خواتین کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتی۔ پردہ عورت اور تنگ و باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا نکلتی ہے۔ جس کو حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت یاد ہوگی وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ عاشورہ کے دن سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال دکھتی نہیں۔ دو خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قبروں پر لگے خطبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے، کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کر دیا۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مکروس ہو جاتا ہے۔ دروازے اور دہلیز کی چوکھٹ پر جو بیٹھے گا وہ ایک ہفتے کے اندر اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دھوئیں، جلد بوڑھی نظر آنے لگے گی۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت بگڑتی ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھائیں۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر چھائیاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ بلی گھر میں بچے دے دے تو رزق بڑھتا ہے۔ جن لوگوں کا زیادہ وقت بیٹھ کر گزرتا ہے وہ ورزش نہیں کرتے، کوئی محنت والا کام نہیں کرتے، ان کو فالج زیادہ ہوتا ہے۔ اسٹرابری کا جوس پیو، یہ خون صاف کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو کیونکہ یہ شیطان کی خواب گاہ ہے۔
غصہ بیوقوفی سے شروع ہو کر شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے سے معدہ خراب ہونے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکال لیں۔ اس میں تھوڑی سی پسی ہوئی سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پینا بہت مفید ہے۔ کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا، دل کو ہمیشہ تندرست رکھے گا۔ پریشان کرنے والی باتیں نہ سوچیں، دماغ کو پرسکون رکھیں۔ ذہنی دباؤ کو فوراً کم کریں اور گھبراہٹ کو اپنے قریب مت آنے دیں۔ کبھی بھی معدے میں جلن کا مسئلہ ہو تو فوری علاج کروائیں۔ شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھیں۔ روزانہ ورزش کریں۔ یادداشت بڑھانے والی چند غذائیں روزانہ ہر کھانے میں ادرک کا استعمال کریں۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے کا معمول بنائیں۔ روزانہ 3 پستہ بادام کھائیں۔ پودینے کی چٹنی زیادہ استعمال کریں۔ دودھ میں گڑ شامل کر کے پینے سے بدن میں بے پناہ طاقت آ جاتی ہے اور انسان بالکل توانا محسوس کرتا ہے۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے چہرے کے داغ دھبے صاف ہو جاتے ہیں۔ لمبے ناک والی عورت دماغ کی تیز ہوتی ہے۔ سر پر مولی کا رس لگانے سے سر کے بال سفید نہیں ہوتے۔ جن عورتوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جاتا ہے، ایسی عورت صبح کے وقت کاجو کھائے۔ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، وہ دودھ میں شہد شامل کر کے پئیں۔ لکڑی کا کنگھا استعمال کرو، بالوں میں چمک آ جائے گی اور بال مضبوط ہوں گے۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے تو یہ چیزیں کھاؤ۔ روٹی کے ساتھ پیاز، پانی میں لیموں ڈال کر پیو۔ دن میں صرف 2 مرتبہ ہی کھانا کھاؤ۔ کھجور کھاؤ، یہ دل کو قوت دیتی ہے، جگر اور گردوں کو طاقت دیتی ہے اور کمر کو مضبوط کرتی ہے۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا ہے، ایسے لوگ دودھ کے ساتھ لونگ استعمال کریں۔ بیسن کی روٹی پکا کر کھانے سے حیض کے درد میں آرام ملتا ہے۔ چنے کی دال ابال کر اس پانی سے چہرہ دھونے سے جریان ختم ہو جاتی ہے۔ چینی زیادہ استعمال کرنے والوں کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور اکثر باتیں بھولنے لگتی ہیں۔ کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے والی عورتوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ پیٹ کی بیماری اور شوگر جیسی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے، ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ لہسن اور ادرک دونوں ایک مصالحے ہیں جن کی تاثیر گرم ہوتی ہے، تاہم یہ قوت مدافعت کو بڑھانے میں بڑے کارآمد ہوتے ہیں۔ لہسن اور ادرک دونوں وزن کم کرنے میں مدد کے لیے جانے جاتے ہیں۔ یہ سوزش اور اینٹی آکسیڈنٹ اجزاء ہیں جو بیماری سے بھی بچا سکتے ہیں۔ وہ وزن کم کرنے میں کس طرح مدد کرتے ہیں؟ ادرک میٹابولزم کو تیز کرتا ہے۔ لہسن کیلوریز میں کم اور میٹابولزم کو فروغ دے سکتا ہے۔ مشترکہ ہونے پر وہ اور بھی طاقتور اور فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ ان کا استعمال کیسے کریں؟ میٹابولزم بڑھانے والے فوائد کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے صبح ادرک کی چائے پئیں۔ انہیں ایک پاؤڈر میں ملا دیں۔ دیگر فوائد: لہسن اور ادرک کو اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی وائرل بھی جانا جاتا ہے۔ انہیں کاسمیٹکس اور مختلف تیلوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لہسن کو مقامی طور پر مہاسوں کے علاج کے لیے لگایا جا سکتا ہے۔ ادرک اور لہسن کو روزانہ کھانوں میں استعمال کرنا چاہیے۔ صبح نہار منہ دیسی لہسن کا ایک ٹکڑا کھانے سے وزن تیزی سے کم ہوگا۔ اس سے شوگر، بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہتی ہے۔ سیب، مالٹا اور انار ایسے پھل ہیں جن کے استعمال سے قوت حافظہ یعنی سبق یاد کرنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ چہرہ چمک اٹھتا ہے۔ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے سونے اور اٹھنے کا وقت پرندوں کے جیسا بناؤ، چڑیوں کے جیسا بناؤ، کیونکہ رزق کی تلاش کا مناسب وقت پرندے ہی انتخاب کرتے ہیں۔ ہفتے میں ایک بار کچھ سفر ضرور کیا کریں۔ آپ کا دل ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ ناشتے میں پانی یا دودھ میں اسپغول ملا کر پی لو۔ کھانے سے پہلے پانی پیو اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد نہار منہ چہرے کو دھوتے وقت پانی میں لیموں کے قطرے شامل کر لینے سے چہرے کی جلد نرم و ملائم اور تازہ رہتی ہے۔ معدے کی تیزابیت کو دور بھگانے کے لیے ادرک کا استعمال زیادہ کریں۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو جامن استعمال کرو۔ معدے کا درد ہو، ٹنڈے کا سالن کھا لینے سے درد ٹھیک ہو جائے گا۔
کھڑے ہو کر پیشاب مت کیا کرو، اس سے دماغ کمزور ہو جائے گا۔ سونے سے قبل فالسے کا شربت پینے سے معدہ ٹھنڈا اور ٹھیک رہے گا۔ پودینے کا استعمال کرنے سے جسم کی جلد نکھرنے لگتی ہے۔ شملہ مرچ کھاؤ، بند کان بھی کھل جائیں گے۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو مت روکو، جتنا ہو سکے خارج کرو، ورنہ دماغ پر اثر پڑے گا۔ ہر دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں تازہ آب و ہوا کے لیے ضرور کھولیں۔ اپنے گھر میں سورت الرحمن کی ریکارڈنگ روزانہ ضرور چلایا کریں۔ آپ کو بذات خود اپنے اور اپنے گھر والوں پر بہتری محسوس ہوگی۔ سوتے وقت دل کی گھبراہٹ محسوس ہونے لگے تو پیشاب کر لو، دل کی گھبراہٹ فوراً دور ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر لہسن کاٹ کر مسل دو، چہرے پر بڑھاپے کی جھلک نمایاں نہیں ہوگی۔ دل کے مریض لوگ آلو بخارا مت کھائیں، زیادہ آم کھانے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جگر کو خراب ہونے سے ہلدی بچاتی ہے۔ مسواک کرنے سے معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ تھکاوٹ اور پریشانی کے اندر ادرک والی چائے پیو، سکون محسوس کرو گے۔ ہری مرچ ایسی چیز ہے جس کو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں اور پٹھوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ اپنے دانتوں کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد اچھی طرح کلی کریں۔ بواسیر کے مریض لوگوں کے لیے لوکاٹ کا پھل کسی نعمت سے کم نہیں۔ چاولوں کے اوپر پانی استعمال کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لیا کرو، پیٹ کی چربی پگھل جائے گی۔ نہار منہ ابلا ہوا آلو کھانے سے بدن کے اندر چستی آنے لگتی ہے۔ سونے سے قبل آلو بخارا کھا لینے سے بے چینی قریب نہیں آئے گی۔ سونے سے قبل سبزی انگور کھا لیا کرو، آپ کو نیند اچھی آئے گی۔ ہلدی والا دودھ استعمال کرنے سے کمر کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ کیلے کے چھلکوں کو دانتوں پر رگڑنے سے دانت بہت جلدی سفید ہو جائیں گے۔ مرغی کے گوشت کا زیادہ استعمال جسم پر چربی بڑھاتا ہے۔ لیچی گرمیوں کا نایاب تحفہ ہے جو کچھ ہی عرصے کے لیے آتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر کے مریض لوگوں کے لیے نہایت مفید چیز ہے۔ لیچی پیاس کو بجھاتی ہے اور جگر کے مریض لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ پیاز سفید بالوں کے لیے نہایت مفید چیز ہے۔ پیاز کا پیسٹ سر پر لگائیں اور کچھ دیر کے بعد اچھے شیمپو سے بال دھو لیں۔ اسی طرح کرنے سے بال کالے گھنے ہو جائیں گے۔ فالسا کھا کر اوپر سے نیم گرم پانی پی لیجئے، دانت کی میل صاف ہو جاتی ہے۔ رنگ کی چیزوں کو روزانہ صبح غور سے دیکھو، کمزور نظر تیز ہو جائے گی۔ پکا ہوا آم کھاؤ، رنگت نکھر جائے گی۔ چائے پینے کے بعد بچی ہوئی پتی ضائع نہ کریں بلکہ اس کو گھر کے کونوں میں رکھ دیں، اس سے مچھر اور مکھیاں نہیں آئیں گی۔ بد ہضمی سے بچنا ہے تو کھانا آہستہ آہستہ کھاؤ۔ نہانے سے قبل ایک کیلا کھا لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ نمکین کھانا زیادہ کھائیں، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکنے سے پتھری ہونے لگتی ہے۔ کالا پہانا آ جائے تو جان لیوا بیماری لگ سکتی ہے۔ جو انسان اونٹنی کا دودھ استعمال کرتا ہے اس کا چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ منہ میں چھالے پڑنے لگیں تو تم پھٹے ہوئے دودھ سے کلی کرنے سے منہ کے چھالے دور ہوں گے۔ کوئی بھی دوا کھانے کے بعد 2 منٹ کے لیے لیٹ جانے سے دوا فوراً اثر کرتی ہے۔ بد ہضمی سے بچنا ہے تو ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چکھ لو۔ پیشاب والے تو پانی پی کر پیشاب کرو، گردے صاف ہو جائیں گے۔ سمندری نمک کھا لینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ گرمی کے موسم میں بندہ جوتوں کا استعمال کم کرے، نظر کم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ چنے کی دال کھاؤ اور قریب نہیں آئے گا۔ نیم گرم پانی استعمال کرنے سے دل کے بال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ کچے پھل مت کھاؤ، ذہنی کمزوری ہو جائے گی۔ پیاز سونگھنے سے دل کی بیماری ختم ہوگی۔ روزانہ ایک سورۃ المدثر کی تلاوت کیا کرو، آپ سب مضبوط رہو گے۔ آلو بخارے کا پانی استعمال کرنے سے جسم کی چربی نکلتی ہے اور چہرے کے کیل مہاسے ختم ہو جاتے ہیں۔ حسن میں اضافہ کرنے کے لیے اخروٹ استعمال کریں اور بھنڈی کی سبزی ہفتے میں 2 بار ضرور کھائیں۔ مسوڑوں پر لگاؤ، درد ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو فوراً دہی اس کی جڑوں میں ڈال دو اور ٹھیک ہو جائے گا۔ جب بھی دودھ کو ابالیں اس میں الائچی شامل کر دیں، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری دور کرتی ہے۔ پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔
کھیرا کھایا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگایا کریں۔ خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی لاتا ہے۔ پیٹ کی گیس ختم ہو جائے، زیادہ دیر تک صحت مند اور تندرست رہنا ہے، جب بھوک لگے تب کھانا کھاؤ۔ اگر دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو جاتی ہے تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھا لیا کرو۔ چینی کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چکھ لیا کرو، اس سے شوگر نہیں ہوگی۔ پالک کھانے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ تیز ٹھنڈے پانی کے استعمال سے آپ کے بال جھڑنے لگ جائیں گے۔ خالی پیٹ نہاؤ، جسم گرمی سے بچ جائے گا۔ بلی گھر میں پالو گے تو دل کا دورہ نہیں پڑے گا۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کر لینے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جب کوئی آپ کا نام پکارے آپ فوراً جواب دے دیں یا سن لیں، یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ کاجو کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے نہایت مفید ہے اور یہ شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ صبح نہار منہ لہسن کی 2 تریاں 1 کپ لیموں کے کہوے کے ساتھ کھا لیں، تمہارے پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ روزانہ اچار کھا کر سونے سے 3 دن میں ½ کلو چربی کم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ دل کے مریض ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کرنا چاہیے۔ کوئی چیز کاٹتے ہوئے انگلی پر زخم ہو جائے اور خون بہنا شروع ہو جائے تو ہاتھ کو اپنے دل کی سطح سے اوپر کر لو، خون بہنا فوری طور پر بند ہو جائے گا۔ سانولے رنگ کی خواتین ٹوتھ پیسٹ کے اندر انڈے کی سفیدی ملا کر چہرے پر لگائیں، جلد نرم و ملائم اور نکھر جائے گی۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی، بلکہ انسان اپنے عزم و حوصلے سے حاصل کرتا ہے۔ ہری مرچ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے اور جسم کے اندر خون کو جمنے نہیں دیتی۔ جو لوگ گنا چوستے ہیں یا گنے کا رس پیتے ہیں ان کی جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ جو روزانہ دہی کا استعمال کرتا ہے اس کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال بھی بہترین ہے۔ اگر روٹی کھاتے وقت منہ میں کڑوا پن محسوس ہو تو جان لو بخار حملہ کرنے والا ہے۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل دینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ بڑھاپا روکنے والی 4 چیزیں: دیسی گھی، دودھ، ڈرائی فروٹ اور ہری سبزیاں۔ زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ 7 دن 1 دانہ انجیر کا روزانہ کھا لو، جسم میں گھوڑے جیسی طاقت آ جائے گی۔ اگر آپ کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جاؤ اور یاد نہ آئے تو درود شریف کا ورد کر کے یاد کرو، یاد آ جائے گی۔ دور کی نظر کمزور ہے تو رات کو جامن کا تازہ پتہ آنکھ پر رکھ کر سو جاؤ، نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ عجیب طریقے سے اور زیادہ کھاتا ہے تو وہ ٹینشن میں رہتا ہے۔ جو لوگ زیادہ دیر تک تنہائی میں رہتے ہیں وہ جلدی مر جاتے ہیں۔ روزانہ صبح کے وقت دہی کھانے سے انسان بوڑھا نہیں ہوتا اور جھریاں بھی نہیں آتی۔ گھر میں مور کا اڑ کر آ جانا گھر میں رزق بڑھنے کی علامت ہے۔ جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں۔ جسمانی کمزوری سے شکار لوگ بھی کالے چنے استعمال کر سکتے ہیں، بہت زیادہ طاقت دیتے ہیں۔ دودھ میں کلونجی کے 2 دانے ڈال کر کھانے سے انسان کے اندر طاقت آ جاتی ہے۔ سیب کھانے سے دگنی توانائی ملتی ہے۔ چاول کھا کر فوراً دودھ پینے سے کالی کھانسی ہو سکتی ہے۔ نماز کے بعد 1 تسبیح روزانہ پڑھیں، یا ودود یا سلام۔ گھر سے جھگڑے، نحوست اور غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی۔ روزانہ دوپہر کے وقت پیاز استعمال کرنے سے روٹی کے ساتھ کھانے سے معدہ صاف رہتا ہے۔ تلسی کا پودا گھر میں لگایا جائے تو گھر میں مکھی، مچھر اور کیڑے مکوڑے نہیں آتے ہیں۔ جگر کے مریض کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں، اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، اس کے لیے گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے سونف افسردگی دور کرتی ہے، یادداشت کو بہتر بناتی ہے؟ ہری اور پیلی شملہ مرچ استعمال کرو، چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھا لو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ جو لوگ روزانہ دودھ اور دہی کا استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ آلو کی سبزی کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں، اسے قبض کی بیماری پیدا ہوتی ہے اور موٹاپا جلدی آ جاتا ہے۔ اگر ماہواری کا درد زیادہ ہو تو تیلوں کا تیل استعمال کیا کریں۔ اگر آپ اپنے غیر ضروری بالوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو ہر ہفتے صفائی کیا کریں، اس سے بالوں کی روشنائی میں بہت کمی آتی ہے۔ کولیسٹرول کو کم کرنا ہے تو دوپہر کے وقت 1 مٹھی بھر چنے کا استعمال کریں۔ اگر آپ ہمیشہ ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں تو وقت پر سویا کریں اور صبح جلدی اٹھا کریں۔ اگر اپنی قوت باہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو بھیڑ کا گوشت پکا کر کھایا کریں، اس سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔
روزانہ 1 چمچ اس بگول 1 گلاس پانی میں گھول کر پینے سے 29 اپنا کام صحیح کرتی ہیں۔ نہار منہ بچے کو شہد چٹایا دیا جائے، اس سے بچہ صحت مند اور توانا ہونے لگتا ہے۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو یا دمے کا مرض ہو وہ آڑو کھایا کریں۔ اگر گردوں میں پتھری کا مسئلہ ہو تو مولی کا رس پینے سے پتھری نظر آنا بند ہو جاتی ہے۔ اگر مثانے میں گرمی ہو یا پیشاب کے قطرے آئیں تو سونف اور الائچی کو نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیا کرو۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ روزانہ نہار منہ ایک سبز الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکڑی ملا کر لگا دو، خارش ختم ہو جائے گی۔ جو پھلوں کی خوشبو سونگھتا ہے اور جس کو پودوں سے پیار ہوتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جب رزق میں کمی آنے لگے تو کچھ مال اللہ کی راہ میں دیں، اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کرتے ہیں اور ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ٹی بی کے مریض کو ٹماٹر کا استعمال نہ کروائیں۔ بلا وجہ زیادہ کھانے سے گریز کرو، زیادہ کھانے سے بدن سست ہو جاتا ہے۔ ایڑیوں کی تکلیف سے نجات پائیں۔ ایڑیوں میں تکلیف ہو تو ان کے لیے چقندر روزانہ کھائیں اور ان کے پاؤں کے پیچھے پھٹی ہوئی ایڑیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے بدن سے آپ چکنائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو دلیے کا استعمال کریں۔ بار بار پیشاب کی تنگی سے نجات کے لیے رات کو ناف میں سرسوں کا تیل لگا کر سویا کریں۔ چند دن کے استعمال سے آپ اس کے فائدے دیکھ کر حیران ہوں گے۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے اور سینے میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے۔ کھانا ٹھیک طرح ہضم نہیں ہوتا اور وزن بھی بڑھ جاتا ہے۔ انگور کھاؤ اور سیب کھاؤ، بدن میں سرسوں کے تیل کی مالش کیا کرو، مچھر کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا۔ گوبھی پکاتے وقت اگر سالن کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈبل روٹی کا ڈال دیں تو گوبھی سے بدبو نہیں آئے گی۔